ممتاز مفتی کی معروف کتاب ہند یاترا۔ اسکاؤٹ کیمپ۔ ہمایوں کے مقبرے کے قریب بسیں رک گئیں۔ ایک طرف مقبرہ تھا، دوسری طرف ایک وسیع باغ تھا جو اب میدان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میدان کے پھاٹک سے ملحق 4 کمرے تھے۔ یہ کمرے سیکیورٹی کی تحویل میں تھے۔ ان کمروں کے سامنے درختوں کی چھاؤں تلے ایک تھڑا تھا جس پر سیکیورٹی کے لوگ کرسیاں بچھا کر بیٹھے رہتے تھے۔ سیکیورٹی کے ان کمروں میں سے ایک کمرہ لیڈران کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ تھیٹر ہال۔ سیکیورٹی کے اس ونگ کے سامنے وسیع و عریض میدان تھا جس میں 200 قدم دور ٹین کا بنا ہوا ایک تھیٹر ہال تھا جو 85 زائرین کے لیے مخصوص تھا۔ تھیٹر ہال کے ساتھ ساتھ ایک برآمدہ تھا۔ اندر ایک طرف ہال تھا، دوسری جانب سٹیج تھا۔ سٹیج کے بغل میں ایک گرین روم تھا جس میں پولیس کی ایک گارڈ مقیم تھی۔ ہال کے باہر ایک طرف 4 غسل خانے تھے جن میں ہر وقت پانی رواں رہتا۔ دوسری جانب زمین کھود کر لیٹرین بنائے ہوئے تھے جن کے گرد بانس لگا کر پردے کے لیے ٹاٹ لپیٹ دیا گیا تھا۔ غسل خانوں کے قریب ایک وسیع مغلیہ عمارت کے کھنڈر تھے جن پر شاہی چھاپ نہ تھی، غالباً سرونٹ کوارٹرز تھے۔ اس سارے علاقے کو اسکاؤٹ کیمپ کہا جاتا تھا جس میں 79 زائرین کو 5 دن قیام کرنا تھا۔ نام کے لحاظ سے یہ اسکاؤٹ کیمپ تھا، دیکھنے میں ٹین کا بنا ہوا تھیٹر ہال تھا، تاثیر کے لحاظ سے ترکی حمام تھا۔ جب ہم تھیٹر ہال کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ہال میں چارپائیوں کی 4 قطاریں لگی ہوئی ہیں، جس طرح بیرکوں میں سپاہیوں کی چارپائیوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ چارپائیوں پر گدوں کے اوپر چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ دیواروں کے پاس پیڈسٹل پنکھے کھڑے تھے جو گھومتے نہیں تھے، خالی چلتے تھے۔ دیواروں میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں تھیں۔ سٹیج خالی پڑی تھی، اوپر کاٹھ کباڑ تھا، چھت میں چمگادڑیں لٹک رہی تھیں۔ زائرین نے ہال میں داخل ہو کر اپنی اپنی پسند کی چارپائی پر قبضہ جما لیا، اپنا اپنا سامان چارپائی کے قریب سجا لیا۔ کچھ لوگ کوفت مٹانے کے لیے چارپائیوں پر لیٹ گئے، کچھ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تھیٹر ہال سے ملحقہ غسل خانوں کی طرف بھاگے، کچھ بیٹھ کر گپ شپ میں مصروف ہو گئے، کچھ برآمدے میں بنے ہوئے ٹی سٹال پر جا بیٹھے۔ اشفاق حسین اور میں دونوں ہی ازلی طور پر علیحدگی اور تنہائی کے مارے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے ہال کے پرلے کونے میں سٹیج کے عین قریب 2 چارپائیوں پر قبضہ جما لیا اور ہم دونوں لیٹ گئے۔ رموز خسرواں۔ جب میں ریل گاڑی سے اترا تھا تو بالکل تازہ دم تھا۔ گاڑی میں 4-5 گھنٹے گہری نیند سویا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، ہوا چل رہی تھی۔ میرا سلیپر کھڑکی کی سیخوں کے ساتھ ساتھ تھا۔ میں نے اپنے پاؤں کھڑکی کی سیخوں کے ساتھ لگا کر رکھے تھے تاکہ ہوا لگتی رہے۔ بہرحال جب میں ریلوے اسٹیشن پر گاڑی سے اترا تھا تو تازہ دم تھا، لیکن جب میں اسکاؤٹ کیمپ ہال میں پہنچا تو تھکاوٹ سے چور چور تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بس میں آدھے گھنٹے کے سفر نے یہ کیفیت کیوں پیدا کر دی تھی، اور وہ بس ہند کے مشہور و معروف سرمایہ داروں کی کمپنی کی تھی، کھلی کھلی، آرام دہ اور خوبصورت۔ اس میں سفر کرنا باعث راحت تھا، پھر یہ تھکاوٹ کیسی؟ میں سوچنے لگا۔ دفتن میرے دائیں جانب جامع مسجد اور بائیں جانب لال قلعہ ابھر آئے۔ نہیں، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا۔ کوئی چیز آپ کو بونا بنا دے، آپ کی شوکت نفس کو پامال کر دے، آپ کی اہمیت کے پر کاٹ دے تو یقیناً آپ میں تھکاوٹ پیدا ہوگی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ، یہ دلی کے لوگ یہاں کیسے رہتے ہیں؟ کیا وہ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے؟ نٹشے کا کہنا ہے، خبردار، ہیرو ورشپ کی عادت نہ ڈالو، تم کبڑے اور اپاہج ہو جاؤ گے۔ آسکر وائلڈ کا بیان ہے، بڑے آدمی کا بیٹا ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے بڑے درخت کے سائے میں اگا ہوا پودا ہو، بیچارہ کبھی پھل پھول نہیں سکتا۔ تاریخی عمارتیں بے جان نہیں ہوتی، ان میں ایک تاثر ہوتا ہے، یا تو اس شخصیت کا جس سے عمارت منسوب ہو، یا اس ماحول کا جو اس عمارت پر مسلط رہا۔ مثلا لندن کے تاریخی قلعے لندن ٹاور میں جا کر دیکھیے، وہ اب تک قیدیوں کی سسکیوں اور مقتولوں کی چیخوں کے تاثرات سے بھرا پڑا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں کہ رات کو وہاں قیام کرے۔ کیا ان باتوں کا ہند کے سربراہوں کا احساس نہیں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑے زیرک لوگ ہیں، وہ یقیناً مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے جان بوجھ کر ایسے کر رکھا ہے؟
کیا اس میں کوئی سیاسی مصلحت ہے؟ بدقسمتی سے میں سیاسی نہیں ہوں. میں رموز خسرواں کو نہیں سمجھتا، نہ ہی میں ریولوشنری ہوں، اس لیے رموز خسرواں پر نکتہ چینی کا عادی نہیں. اگرچہ میں انجان ہوں، مجھے پتا نہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہند کی یہ سیاسی مصلحت صرف دو فائدے پہنچا سکتی ہے. ایک تو کبڑی رعایا سازگار ہوتی ہے، دوسرے ان دبے دبے اثرات کو جب چاہو ہوا دے کر خوف یا غصے کی دیوار کھڑی کر لو. چائے نہیں پئیں گے آپ؟ ایک زائر نے آ کر مجھے چونکا دیا. ابے او چائے؟ ہاں ہاں ضرور. میں اٹھ بیٹھا. شاید یہ تھکاوٹ چائے نہ پینے کی وجہ سے ہو. چلو ایک پیالہ چائے ہو جائے. میں نے اشفاق حسین سے بات کی. دفتن اس کے اندر کا MBBS جاگ اٹھا. اس نے برا سا منہ بنایا. وہ بولا آتے ہوئے میں نے ٹی سٹال کو دیکھا تھا. ان ہائیجینک، ڈرٹی. آئی ایم اے سک مین. مجھے اچھے ناشتے کی ضرورت ہے، انڈا نہیں. میں اس کی تلخی برداشت نہیں کر سکتا. گزشتہ 3 ماہ سے میں نے گوشت نہیں کھایا. ناشتے میں دہی، کھانے میں کدو، جس میں نہ گھی نہ نمک نہ مرچ ہو، یا مجبوری ہو تو دال. ہمیں کھانے میں احتیاط برتنی چاہیے. پردیس میں بیمار پڑ گئے تو کیا کریں گے؟ اس لیے پیارے ابھی کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اٹھتے ہیں، بازار چلتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. میں بکھر گیا. ابے او MBBS کے بچے، چھوڑ ان احتیاطوں کو. زندگی احتیاط میں نہیں ہے، روانی ہے. صحت احتیاط نہیں، احتیاط سے بے نیازی ہے. تو کس چکر میں پڑا ہے؟ مجھے بھی محروم کر رہا ہے. میں غصے سے کھولنے لگا، لیکن میرا غصہ بے آواز تھا. اشفاق حسین نے پوچھا، معقول بات ہے نا؟ بالکل بالکل، بہت معقول بات ہے. میں نے دانت نکال دیے. وہ بولا، احتیاط لازم ہے. میں نے کہا ظاہر ہے، اور اندر دانت پیس کر بے آواز بولا، بس کر بس، اب مجھے صحت پر لیکچر نہ پلا. اشفاق حسین کا MBBS موج میں آ گیا. کہنے لگا، یہ لوگ کتنے احمق ہیں کہ جیسی کیسی چائے ہو سڑک سڑک کر پی جاتے ہیں. میں نے غصے میں باواز بلند کہا، بالکل بالکل احمق ہیں. لیکن میاں جی جو سڑک سڑک کر چائے پیتے ہیں ان کی صحت تم سے کہیں اچھی ہے. وہ ہنسا اور بولا، اور پھر انہیں اپنی حماقت کا احساس نہیں ہوتا. میں نے باواز بلند کہا، احساس ہو تو تیری طرح بیمار پڑے ہوں. یہ تو بے حس لوگ ہیں. ممیاتی بھیڑیں. کچھ دیر بعد ہم دونوں ناشتے کی تلاش میں باہر نکلے تو باہر میدان میں زائرین کے ایک گروپ نے ہمیں روک لیا. ایک صاحب بولے، باہر نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ لیڈر صاحب نے حکم جاری کیا ہے کہ ہم سب مل کر درگاہ شریف جلوس کی شکل میں جائیں گے. اشفاق حسین بولا، لیڈران صاحب کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. میں نے اشفاق حسین سے کہا، ہاں یار، ہال میں کوئی لیڈر تو نہیں دیکھا ہم نے، سب زائر ہی زائر ہیں. ایک صاحب چلائے، ہال میں تو بکریاں ہیں صاحب، رکھوالے تو ادھر الگ کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ ادھر جتھے میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ دوسرا بولا، جو جتھے میں شامل ہو جائیں تو رہبری کیسے کریں گے؟ بالکل درست، راستہ دکھانے والے ہمیشہ الگ ہوتے ہیں، یہی دنیا کی ریت ہے. میں نے پوچھا، لیکن وہ ہیں کہاں؟ ادھر سیکیورٹی کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں ہیں. وہ سامنے ان کا کمرہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے، ٹین کا نہیں. بس یہی ہماری بدنصیبی ہے، ہمیں کوئی ایسا راہ دکھانے والا نصیب نہ ہوا جو ہم میں سے ہو. ایک صاحب چلائے، ہم میں سے ہو نہیں، بلکہ جو خود کو ہم میں سے سمجھے، الگ نہ جانے. پیچھے سے آواز آئی، وہ ہم میں سے الگ اس قدر اونچے بیٹھ جاتے ہیں کہ ساری دنیا انہیں گری گری معلوم دیتی ہے. اشفاق حسین نے پوچھا، کب درگاہ شریف پر جلوس کی صورت جا رہے ہیں؟ دوسرا بولا، لیڈر صاحب نے کہا تھا آدھے گھنٹے میں، اس بات کو 45 منٹ تو ہو چکے ہیں. اشفاق حسین نے کہا، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں ناشتہ کرنے، وہیں سے شامل ہو جائیں گے جلوس کے ساتھ. چاروں طرف سے آوازیں آئیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جاؤ جی جاؤ، لیڈر کا کیا اعتبار ہے. توتیاں والے. جب ہم کیمپ کے پھاٹک پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ تھڑے پر درختوں کی چھاؤں میں 10-12 کرسیاں پڑی ہیں جن پر سیکیورٹی والے بیٹھے ہیں. بظاہر وہاں نہ کوئی فائل تھی نہ کاغذات، مگر وہ یوں بیٹھے تھے جیسے شدت سے مصروف ہوں. یہ جمگٹھا کیسا ہے؟ میں نے اشفاق حسین سے پوچھا. اشفاق حسین نے جواب دیا، بھائی یہ وہی ہیں سیکیورٹی والے جو اسٹیشن سے ہمارے ساتھ آئے ہیں. زندگی بھر میں نے سرکاری نوکری کی ہے، 15 سال اطلاعات میں کام کیا ہے، 2 سال صدر گھر میں بھی رہا ہوں.
میں نے سیکیورٹی کا نام بار بار سنا ہے، جا بجا سنا ہے، لیکن میں آج تک اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ پایا۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ جب ہمارے صدر صاحب گھر سے نکلتے ہیں تو 2-1 موٹریں آگے اور 2-1 موٹریں پیچھے طوطیاں بجاتی ہیں یا ٹاؤں 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 کرتی چلی جاتی ہیں تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں، رک جائیں، سڑکیں صاف ہو جائیں۔ یہ سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایسے جلوس کو دیکھ کر میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے یہ محترم سربراہ جن سے ہم عدل مانگتے ہیں، آزادی مانگتے ہیں، یہ ہمیں کیا دیں گے؟ یہ تو خود مجبور اور لاچار ہیں۔ صدر ایوب کے دور میں میں نے اکثر صدر کو ان طوطیوں سے زچ اور بیزار دیکھا تھا، لیکن وہ ڈسپلن کے بہت قائل تھے، لہٰذا چپ چاپ سنتے تھے، پی جاتے تھے۔ خبر آتی ہے کہ امریکہ سے فلاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں۔ ان کی آمد سے 6 ماہ پہلے امریکی سیکیورٹی پاکستان آ پہنچتی ہے تاکہ ان صاحب کے دورے سے متعلقہ انتظامات کریں۔ 6 مہینے وہ شدت سے مصروف کار رہتے ہیں اور پھر جب دورہ بخیر و عافیت ختم ہو جاتا ہے تو خوشی خوشی واپس امریکہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ یہاں کرتے کیا ہیں۔ جب ایوب کے دور میں میں صدر دفتر میں ملازم تھا تو سارا دن سیکیورٹی کا نام سنا کرتا تھا، لیکن یہ بی بی کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ صرف اتنی سی بات تھی کہ جب میں دفتر میں داخل ہوتا تو گیٹ کے ملحقہ کمرے میں داخل ہو جاتا، وہاں پولیس نما لوگ بیٹھے ہوتے۔ وہ مجھے یوں گھور گھور کر دیکھتے جیسے قصائی بھینس کو دیکھتا ہے۔ ان کی نگاہیں میرے اندر جا دھنستیں اور پھر دوسری طرف سے باہر نکل جاتی۔ ان پولیسیہ نگاہوں سے تو میں ہمیشہ سے خائف ہوں اور پولیس کے سپاہی کو دور سے دیکھ کر راستہ بدل لینے کا عادی ہوں۔ سپاہی کو دیکھ کر میں ہمیشہ یوں محسوس کرتا ہوں جیسے ابھی ابھی میں کوئی جرم کر کے آیا ہوں۔ جب ہم ہند کی سیکیورٹی کے پاس سے گزر رہے تھے اس وقت سیکیورٹی والے شدت سے مصروف کار تھے۔ مصروفیت تو نظر آتی تھی، البتہ کار کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ یوں مصروف تھے کہ جیسے انہیں علم ہی نہ ہو کہ 2 زائر کیمپ سے باہر جا رہے ہیں۔ اتنی بے نیازی دیکھ کر مجھے شک پڑنے لگا کہ آنکھوں کے سوا ان کے جسم کا بند ہم پر مرکوز ہے۔ وہ اپنی دوسری حیثیات سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ شاید اس لیے کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کسی راہگیر کو دیکھنا تو ایک معصوم فعل ہوتا ہے۔ شدھ ہندو۔ باہر صورت ہم دونوں پھاٹک سے باہر نکل گئے۔ ابھی چند ایک قدم ہی گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، مہاراج مہاراج۔ ہم رک گئے۔ وہ ایک دبلا پتلا سا عجز بھرا منہنی آدمی تھا۔ ہمیں متوجہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ مہاراج وہ آپ کہاں جا رہے ہیں مہاراج؟ اس کے انداز میں نہ تو سوال تھا نہ منائی، صرف گھبراہٹ ہی گھبراہٹ تھی، جیسے اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے، کیسے کہے۔ بھائی ہم بازار جا رہے ہیں، اشفاق حسین نے کہا، ناشتہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا، مہاراج آپ جاتے ہوئے بتا جائیں تو ذرا بات کر لیا کریں۔ ہاں مہاراج۔ اشفاق حسین نے کہا، ٹھیک ہے، اور ہم دونوں واپس چل پڑے۔ پھاٹک پر پہنچ کر ہم رک گئے۔ سیکیورٹی کے تمام اراکین اسی طرح شدت سے مصروف کار بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہماری آمد کے بارے میں انہیں قطعی کوئی علم نہ ہو۔ اشفاق حسین بولا، جناب ہم ذرا باہر جا رہے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے۔ میں بیمار ہوں، ناشتے میں دہی کھاتا ہوں۔ دہی یہاں ٹی اسٹال پر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے چونک کر ہماری طرف دیکھا، یوں جیسے ہمارے پیچھے چپڑاسی بھیجنے سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ ہماری آمد پر شدت سے حیران ہو۔ عین اس وقت ایک آدمی کرسی سے اٹھا، دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھے اور کہنے لگا، مہاراج آپ جائیں، ضرور جائیں، ناشتہ کریں، بڑی کرپا ہے آپ کی۔ میں نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جاتے ہوئے آپ کو اطلاع کر دی جائے تو تمام زائرین میں اعلان کر دیجئے تاکہ انہیں پتہ چل جائے۔ وہی شخص بولا، نہیں مہاراج آپ بے شک جائیں، جہاں جی چاہے جائیں، کوئی منائی نہیں مہاراج۔ وہ ایک شدھ ہندو تھا۔ یہ پہلا شدھ ہندو تھا جس سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا۔ سبحان اللہ، کیا ہندو تھا! اسے دیکھ کر میرا دل پھول کی طرح کھل گیا۔ یہ وہ ہندو تھا جس کے ساتھ میں نے زندگی کے 40 سال گزارے تھے۔ وہی مٹھاس، وہی عجز، وہی نرم و نازک بات۔ اسے دیکھ کر مجھے وہ ہندو یاد آ گیا جس کے ساتھ میں 40 برس پہلے بے حد مانوس تھا۔ مجھے چاند یاد آ گیا، چاند حلوائی۔ بٹالے میں محلہ مفتیاں کے بازار میں چوراہے سے ہماری ڈیہڑی تک ایک ہی ہندو کی دکان تھی، چاند کی دکان۔ چاند مٹھائی بنایا کرتا تھا۔ وہ ہر آتے جاتے کو ہاتھ جوڑ کر سلام کیا کرتا تھا۔
एज और प्यार से बात किया करता था। बड़ों की बात छोड़िए, बड़ों को तो सभी सलाम करते थे। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और छुट्टियों में बटाले आता था तो मुझे देखकर चांद की बाछें खिल जाती। दोनों हाथ जोड़कर वो मुझे प्रणाम करता और कहता, आ गए महाराज, पधारो महाराज। चांद की बातें उसकी मिठाई से ज्यादा मीठी थीं। उसके बरक्स बूटा हकीम था। मुझे देखते ही वो तंज भरी मुस्कुराहट से मुस्कुराता, आ गए, फिर आ गए, धम्मा चौकड़ी मचाने, आओ बाबू आओ। उसकी बातें उसकी सिकंजबीन से ज्यादा तल्ख होती और उसकी सिकंजबीन, तौबा, एक घूंट पीते तो आंखों से धुआं निकलने लगता। हिंदू के एज ने मुझे इस कदर मशहूर कर रखा था कि मुसलमानों के पाकिस्तान के मुतालबे पर हिंदू को इनकार करते और ची बजबी होते देखकर मुझे समझ में नहीं आता था कि इस कदर इज्जत तहम्मुल का मालिक इस मुतालबे पर चिड़चिड़ दाने क्यों भुनने लगा। ये यकदम एक मासूम शख्स से जिन कैसे बाहर निकल आया। बाहर सूरत उस रोज सिक्योरिटी के अफसर को इस अंदाज में बात करते देखकर मेरा जी चाहा कि मैं बढ़कर उसे गले लगा लूं, प्यार करूं। जब से मैं हिंद में दाखिल हुआ था, यह पहला हिंदू था जिसमें रिवायती हिंदू की इनकिसारी थी। स्काउट कैंप से एक तंग सी सड़क घूमती हुई हुमायूं के मकबरे के सदर दरवाजे से गुजरती हुई मेन रोड पर पहुंचती थी। सामने मेन रोड पर चौराहा था। चौराहे के राउंड अप के दरमियान में मुगलई डेहड़ी थी। लो, मुगलों की एक और छाप। उधर हुमायूं का मकबरा और इधर सड़क के ऐन दरमियान के गोले में एक डेहड़ी। महाराज, ये आपने इस मुगलई डेहड़ी को सड़क के राउंड अप में क्यों ले लिया? इन डेहड़ियों को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं आप? यूं तो आप मुगलों की दिल्ली के मुतवल्ली बनकर रह जाएंगे। जरा सोचिए, मुसलमानों के इन बागात, बारादरियों, लाटों, मकबरों, जंतर मंतरों, धूप घड़ियों, मज़ारों, दरगाहों के रखरखाव पर कितना खर्च आता होगा। यही रकम आपके डिफेंस के बजट में काम आती। सड़क को पार करने के बाद हम एक छोटे से बाजार में दाखिल हो गए। बाजार में चंद बूढ़े दो रोया चादरें बिछाए बैठे थे जिन पर खिलौने, रिसाले, झूठे जेवर, तस्बीहें और ऐसा ही छोटा मोटा सामान लगा हुआ था। एक तरफ 4 रेड़ियां खड़ी थीं जो कच्चे गले सड़े फलों से भरी हुई थीं। इकबाल होटल, उनके करीब 2 होटल थे। रोड साइड होटल एक खुला खुला सा नजर आता था जिस पर इकबाल होटल का बोर्ड लगा हुआ था। दूसरे पर कोई बोर्ड न था। बाहर सड़क पर चूल्हे बने हुए थे जिन पर देगचियां चढ़ी हुई थीं, जिन पर एक मुअज्जिज शक्ल का आदमी हाथ में चमचा लिए खड़ा था। अंदर कोठड़ियों में 2-1 आदमी बैठे हुए थे। इकबाल होटल बाहर से फराख नजर आता था। अंदर कोई गाहक न था। बाहर एक नौजवान काउंटर पर बैठा हुआ था और उसके साथ एक बूढ़ा क्लीन शेव बुजुर्ग था। आइए आइए, बैठिए बैठिए, तशरीफ तो रखिए। दही मिल जाएगा, मिल जाएगा, मैं मंगवाए देता हूं। ठंडा पानी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बर्फ वाला आता है। जरा अभी इंतजामात पूरे नहीं हुए, कल तक इंशाल्लाह हर चीज यहां दस्तयाब होगी। आप जायरों के टोले में आए हैं? बहुत खूब, बहुत खूब। इकबाल होटल वाले ने गोया टेप चला दी। बातों का एक तार बन गया। मुहज्जिब बातें, तुरत फिरत बातें, तेज बातें, कैंची की तरह चलती हुई बातें, सेल्समैनशिप से भरी हुई बातें, रख रखाव में भीगी हुई बातें। मैं अहले जबान से बहुत डरता हूं। उसकी बातें मुझ पर हमेशा हावी रहीं। वो मुझे एहसास कमतरी से तोड़ फोड़ देती हैं। मैं गूंगा होकर रह जाता हूं। मेरा तमाम इल्म अदब सिमट कर नापैद हो जाता है और मेरा वजूद चिल्लाता है, ठहरो ठहरो, अल्लाह के वास्ते मुझे एक कलम कागज दे दो। मेरे पास जवाब है लेकिन मुंह जबानी नहीं। कोई मेरी अपील नहीं सुनता और मैं जूं का तूं गूंगा खड़ा का खड़ा रह जाता हूं। बूढ़ा जो इस असना में खामोश बैठा था बोला, हम पहले ही समझ गए थे मियां के पाकिस्तान से हैं। हम तो पेशानी देखकर भांप लेते हैं कि पाकिस्तान से है। बूढ़े के चेहरे पर मुसर्रत की एक रौ दौड़ गई। ऐसा महसूस होता था जैसे सूखे खेत में पानी आ गया हो। और फरमाइए, बूढ़ा बोला, आप खैरियत से तो हैं? ये सवाल पूछते हुए उसकी पेशानी की सिलवटें कह रही थीं, हम तो जैसे कैसे हैं, तुम तो खैरियत से हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम खैरियत से हो। वो इलाका मुसलमानों का इलाका था। छोटे छोटे घरौंदे, गिरे पड़े लोग। कोई ऐसा न था जिसे खुशहाल कहा जा सकता। कोई चेहरा चमकदार न था, आंख शफ्फाफ न थी, नजर मुतमईन न थी। नौजवान लौंडे जो आ जा रहे थे, अगरचे उनके अंदाज में हम था। हम गए, हम आए, हमने खाया, हमने सुना, लेकिन वो हम टूटी हुई मैं पर जबरदस्ती सजाया हुआ था। हर मैं शिकस्ता थी, हर मैं मजरूब थी।
جس پر ہم کا خول چڑھا ہوا تھا۔ ہوٹل والے نے ہمارے سامنے چائے رکھ دی، ساتھ ہی اس نے کلین شیو بوڑھے کے سامنے بھی ایک پیالہ رکھ دیا۔ بوڑھا شخص بولا، نہیں بھائی نہیں، ہم تو چائے پی کر آئے ہیں۔ ہوٹل والے نے کہا، تو پھر کیا ہوا، ایک پیالہ اور صحیح۔ بوڑھے نے بڑے وقار سے کہا، نہیں میاں، تم روز ہمارے سامنے چائے کا پیالہ رکھ دیتے ہو، روز بلا ناغہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہوٹل والا بولا، اس میں کیا ہے میاں، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تم سے ملنے نہ آیا کریں؟ ہوٹل والا مسکرا کر بولا، نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں۔ تو پھر ہمیں چائے نہ پیش کیا کرو، بس کہہ دیا ہم نے۔ ارے صاحب، یہ تو میرا فرض ہے، ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں میاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روز ہم تم سے مفت میں چائے پی کے جائیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بولا۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ رک گیا، یوں رک گیا جیسے مزید کہنے کی سکت نہ ہو، جیسے الفاظ حلق میں اٹک رہے ہوں، جیسے وہ آبدیدہ نہ ہونے کی شدید کوشش میں مبتلا ہو۔ ہاں، یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہم اس وقت چائے کے پیالے کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم تہذیب۔ میں نے حیرت سے اس معزز ہم کی طرف دیکھا۔ وہ چائے پی رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، آنکھیں بار بار ڈوب رہی تھیں، ڈوب جاتی پھر طلوع ہو جاتی تاکہ پھر سے ڈوب سکے۔ یا اللہ، یہ ہم ابھی تک قائم ہے کیا؟ کب تک قائم رہے گا؟ رسی جل گئی، پھر بل کیوں نہیں اترا؟ یہ ہم کی تہذیب پتہ نہیں کب قائم ہوئی تھی، غالباً ان دنوں جب دربار داری کا دور دورہ تھا، شہنشاہوں کے سامنے احکر، خاکسار اور عوام کے روبرو ہم، جب خود کو میں کہنا اپنے مرتبے کو کم کرنے کے مترادف تھا، جب ہم جمع متکلم کا صیغہ نہ تھا بلکہ واحد متکلم کی شان تھی، جماعت کا احساس نہ تھا، فرد کی عظمت تھی۔ یہ ہم کی تہذیب اسلامی اسپرٹ کے سراسر منافی تھی، کیونکہ اسلام جماعتی ہم کا قائل ہے، واحد متکلم ہم کا نہیں۔ ہم کی یہ تہذیب ایک وبا کی طرح پھیلی، جس طرح آج مغرب کا کھچڑی کلچر سٹیٹس کی ہوس کے زور پر ہمارے شہروں میں پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ وبا عمرہ سے شروع ہوئی اور پھر غربا کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم کا یہ زہر درباری علاقے میں پھیلتا گیا، حتیٰ کہ ہر زید بکر اس کی زد میں آ گیا۔